پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیلوین سائیکل کے ایک مسئلے کی بات کی تھی اور آپ کو معلوم ہوا کہ جب کیلوین سائیکل درست طور پر کام کر رہا تھا تو اس میں یہ ایک انزائم ہے جو کہ اس سارے عمل میں سہولت پیدا کرتا ہے اور جو مختلف کمپاؤنڈز ہیں ان کو ملاتا ہے، جلاتا ہے اور کچھ نیا بناتا ہے. اس کو ہم نے نام دیا روبسکو یا رائبولوز بائی فاسفیٹ کاربوکسیلیز آکسیجنیز. یاد رکھیے یہ اس کا پورا نام ہے. اور جب ہمیں یہ کیلوین سائیکل صحیح طور پر ہو رہا ہوتا ہے تو ایک طرف سے کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے اور پھر دوسری طرف یہ اس انزائم کی ایک سائڈ پر آ کر جڑتی ہے اور یہ RUBP یا رائبولوز بائی فاسفیٹ آ کر یہاں پہ جڑتا ہے. اور پھر یہ جو انزائم ہے روبسکو یہ کیلوین سائیکل میں ایک کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آپس میں مل کر دو مالیکیول بناتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے، دو مالیکیولز بناتے ہیں 3 فاسفو گلائکولیٹ 3 فاسفو گلیسریٹ کے دو مالیکیولز بناتے ہیں، جبکہ یہ دو مالیکیولز بنتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کیلوین سائیکل صحیح طور پر انجام پا رہا ہو اور پھر یہ جو ہے اس کے نتیجے میں دو فاسفیگیل یا فاسفوگلیسر الڈیہائیڈ مالیکیول بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں پر 3 لکھ دینا چاہیے اور یہاں پہ پھر یہ 6 ہو جائیں گے اور یہ بھی 6 پیگیل مالیکیولز ہو جائیں گے. تو جب یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو یہ 5 جو ہمارے پاس پیگیل مالیکیولز ہیں گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ یا پیگیل، یہ ہمارے 5 تو RUBP میں یا رائبولوز بائی فاسفیٹ بنانے میں استعمال ہو جاتے ہیں اور ایک پیگیل مالیکیول جو ہے وہ اس پورے عمل کے نتیجے میں الگ ہو جاتا ہے اور یہی آگے چل کر شوگرز بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ روبسکو صرف اور صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن نہیں کرتا بلکہ یہ آکسیجن کی فکسیشن بھی کرتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں پر کہ آکسیجن موجود ہو تو روبسکو اس کی بھی فکسیشن کر دے گا، یعنی اس کو بھی رائبولوز بائی فاسفیٹ کے ساتھ اس کا عمل کروا کے کچھ نئی چیز بنا دے گا. اور اس کیس میں جب ہم نے اپنے 3 مالیکیولز لیے تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ ایک تو ریگولر 3 فاسفوگلیسریٹ بن سکتا ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے 6 کی جگہ 5 مالیکیولز بن جائیں، یا پھر یہ ممکن ہے کہ 5 مالیکیولز بن جائیں فاسفوگلائکولیٹ اور پھر اس کو بعد میں پروسیس کیا جاتا ہے. ہم پچھلی ویڈیو میں اس پہ بات کر چکے ہیں. اور یہ جو چیز ہے ایک پیگل اس میں ہمیں نہیں بچے گا اور یہ پورا کا پورا جو سائیکل ہے یہ چلتا رہے گا اور اس کے نتیجے میں NADPH اور ATP استعمال ہوتے رہیں گے. لیکن کچھ بھی ایسا اب نہیں بنے گا جسے کہ پودا آگے چل کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آکسیجن کہیں پر آ جاتی ہے تو یہ فوٹو سنتھیسس کے عمل کو کم ایفیشینٹ بنا دیتی ہے، کیونکہ ہمیں ہر مرتبہ پوری کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں مل رہی ہوتی اور روبسکو جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ آکسیجن کی بھی فکسیشن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جب کیلوین سائیکل ایسے ماحول میں ہو رہا ہو، اگر کیلوین سائیکل صحیح طور پر چل رہا ہو اور کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جہاں پر بہت ہی کم یوں کہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ بالکل آکسیجن سے پیچھا چھوڑا لے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہ کسی نئے پلانٹ پہ یا کسی سیارے پہ نہیں جائے گا بلکہ وہ کچھ اور کرے گا. اور اس کے لیے میں یہ ایک پتا بنانے جا رہا ہوں. یہ ایک بڑا خوبصورت سا پیارا سا پتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ رگ ہے اور یہ اس کی اور رگیں نکلی ہوئی ہیں. یہ پتے کی سرفیس، اس کی سطح ہے اور یہاں پر بہت باریک سے مسام یا ہولز ہیں جن کو ہم پورز بھی کہتے ہیں. بہت ہی باریک پورز ہیں. یہاں تو میں بہت بڑے بنا رہا ہوں لیکن دراصل یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا. اور میں سے ہر پور جو ہے یا ہر مسام جو ہے اس کو ہم اسٹوما کہتے ہیں اور اس کی جمع جو ہے وہ اسٹومیٹا ہے. اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے، ان کے ذریعے جو ہوا ہے وہ پودے کے ہوا اور واٹر ویپرز بخارات جو ہیں وہ پودے کے پتے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور فوٹوسنتھسس انجام پاتا ہے. تو یہ میں بنا رہا ہوں اس کا ایک کراس سیکشن. یہ پتے کا کراس سیکشن ہے. میں نے اس کو سائڈ سے کاٹ دیا ہے، تراش دیا. یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ نیچے کا حصہ. یہاں پر ایک چھوٹے ڈھکنے سے لگے ہوئے ہیں. یہ ہر اوپننگ جو ہے اس کو ہم اسٹوما کہتے ہیں اور اس کی جمع اسٹوماٹا کہلائے گی. تو اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو اسٹومیٹا ہیں یہ ضرورت پڑنے پر کھل اور بند ہو سکتے ہیں. اور جب ہم سیل کے
یعنی کہ ہم پتے کے سیل کے اندر جب دیکھتے ہیں، پتے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں سیلز کی ترتیب، تو یہ ایک خاص طرح کے سیل جن کو میزوفل کہا جاتا ہے، یہ میزوفل سیل ہے، اور اسی کے اندر سارا کا سارا فوٹوسنتھیسس انجام پاتا ہے۔ بہرحال میں جب ارادہ ہے کہ جب میں پلانٹ سیل پر کوئی ویڈیو کروں گا تو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو یہ میزوفل سیلز کہلاتے ہیں، اور یہی ہیں جہاں پر کہ سارا عمل کاربن ڈائی آکسائڈ فکسیشن کا ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ میں نے غلط بنا دی، کیونکہ میزوفل سیلز کے درمیان جو ہے کچھ جگہ ہوتی ہے، اور اس جگہ کے اندر جو ہے یہ جو ہوا ہے اور آبی بخارات جو ہیں یہ یہاں پر آ سکتے ہیں، اور پھر یہ آ کر ان کی سطح تک پہنچتے ہیں، اندر پہنچتے ہیں سیلز کے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہوا کی، تو ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ نائٹروجن بھی ہوتی ہے، آکسیجن بھی بہت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کیلوین سائیکل کے پرفارم ہونے کی بات کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ وہ تو جائے گی ہی جائے گی، لیکن جب فوٹو ریسپیریشن کی ہم نے بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ آکسیجن بھی داخل ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے آکسیجن بھی ہوا کا حصہ ہے جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو آکسیجن بھی اس پلانٹ سیل یا اس میزوفل کے اندر جا سکتی ہے، اور اس پورے عمل کو کی ایفیشنسی میں خلل ڈال سکتی ہے۔ تو کچھ پودے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس فوٹو ریسپیریشن کا مسئلہ حل کیا ہے، اور ان کو ہم C4 پلانٹس کہتے ہیں، یا اور وہ عمل جو جس کے ذریعے C4 پلانٹس کام کرتے ہیں اسے C4 فوٹوسنتھیسس کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کیلوین سائیکل کی بات کی تھی تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس فوٹو گلیسریٹ جو حاصل ہوا تھا وہ دراصل 3 کاربن والا ایک مولیکیول تھا، اور اسی لیے ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ C3 فوٹوسنتھیسس کا نام ہم نے دیا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پہلی پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ فکسیشن کے نتیجے میں بنتی ہے وہ 3 کاربن والی ہوتی ہے، اور اس کو ہم C3 فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر جب C4 فوٹوسنتھیسس کی بات ہوتی ہے تو آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے کہ جو پہلی پروڈکٹ جو اس سارے پروسیس کے نتیجے میں بنتی ہے وہ ایسا کوئی مولیکول ہوتا ہوگا جس میں کہ 4 کاربن ایٹم ہوتے ہوں گے۔ تو یہ کچھ میں اور بنا رہا ہوں، یہ میزوفل سیلز ہیں اور ان کے اندر ہوا کے داخلے کا بندوبست ہے، اور ان سیلز کے سے جڑے ہوئے پتے کی سطح سے کچھ گہرائی کے اندر جا کے یہ جو اسٹوما سے اندر ہوا آتی ہے، کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ان سے بالکل جڑے ہوئے تھے پائپس کے ذریعے اور یہ ان کے ذریعے، اور یہ جب میں پودے کی اناٹومی پہ بات کروں گا تو اس پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سیلز خاص طرح کے دفن ہوئے سیلز ہیں جہاں پر کہ C4 سنتھیسس ہوتا ہے، اور یہ خاص طرح کے سیلز میں ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو سیلز ہیں ان کو بنڈل شیتھ سیلز کہا جاتا ہے، بنڈل شیتھ سیلز۔ اور اس طرح کے پودے جو کہ C4 فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈ یا یوں کہ کلاسیکل کیلوین سائیکل کی بجائے تھوڑا سا مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو راستہ ہے وہ C4 فوٹوسنتھیسس کہلاتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کو مجھے تھوڑا صاف بنانا چاہیے تھا میں نے اس کو۔ تو یہ میرے پاس ہیں میزوفل، MESOPHYLL میزوفل سیل، یہ ایک میزوفل سیل ہے، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ آ رہی ہے، اور یہاں پر RUBP یا رائبولوز بائی فاسفیٹ کی جگہ ایک عجیب و غریب نام والا کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپ، فاسفینول پائروویٹ، پیپ کہلاتا ہے، اور یہ بھی دراصل 3 کاربن چین رکھنے والا تھوڑا سا ایک مختلف مولیکیول ہوتا ہے، کیونکہ کاربن تو سینٹرل چین ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، تو اس کا میں نام لکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو بڑا عجیب و غریب نام، تو یہ ہے کہلاتا ہے فاسفینول پائروویٹ یا فاسفینول پائرووک ایسڈ۔ تو دراصل یہ پیپ جو ہے یہ 3 کاربن کی چین والا ایک مولیکیول ہوتا ہے، اور یہ ریئیکٹ کرتا ہے میزوفل میں خاص طرح کے C4 فوٹوسنتھیسس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ، اور اس سارے عمل کو جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ ایک الگ مولیکیول ہوتا ہے، اور یہ نتیجے میں 4 کاربن والا ایک مولیکیول بنتا ہے۔ اور یہ پورے کا جو ریئیکشن ہے یہاں پر روبسکو نہیں آتا، یاد رکھیے یہاں پر روبسکو نہیں آتا، بلکہ ایک بالکل مختلف انزائم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپ کاربوکسیلیز۔ یہ انزائم جس کو میں نے ابھی عجیب سی بنایا تو اس کو ہم کہتے ہیں پیپ
कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। और ये इस नाम को पढ़कर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो एंजाइम है, अगर आप रुबिस्को को देखें तो रुबिस्को दरअसल है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि ऑक्सीजन की भी फिक्सेशन कर सकता है कार्बन के साथ साथ, लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज सिर्फ और सिर्फ कार्बन की फिक्सेशन में इस्तेमाल होगा। और ये जो इसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होगा। और ये जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज, इसका बड़ा खुसूसी किरदार है फोटो रेस्पिरेशन से इस तरह के पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन को फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं कर सकता, याद रखिए। और ये मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। और ये पेप और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है। और इस 4 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है, इस 4 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं ऑक्सालो एसिटेट या ऑक्सालो एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। लेकिन और अगर आपको याद होगा जब हमने क्रेब्स साइकिल पे बात की थी तो उस वक्त भी हमने ये नाम पढ़ा था। और क्योंकि हम बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हम बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, तो इस तरह के नाम आपको सामने हो सकता है बार बार आते रहें और आते रहेंगे। तो ये ऑक्सालो एसिटेट जो है ये तब्दील होता है, ये जनाब ये थोड़ा सा मैसी हो गया, थोड़ा कचरा फैल गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है 4 कार्बन वाले, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, या तो वो मेलेट होता है या फिर वो एस्पार्टेट होता है, एस्पार्टेट। अक्सर टेक्स्ट बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ मेलेट का तस्करा मिलेगा और एस्पार्टेट का तस्करा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये बन सकते हैं। और खासतौर पर मेलेट का तस्करा इस वजह से किया जाता है कि ये मेलेट ही वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है और पेप बनाता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, आपने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की, पेप इस्तेमाल किया, इतना सारा लंबा चौड़ा अमल किया, मेलेट बनाया और आखिरकार वो जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पेप में तब्दील हो रहा है। जनाब यही असल टीप का बंद है। याद रखिए कि ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पेप और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में तब्दील होगा। और यही मैंने जैसे कहा कि ये टीप का बंद यही है। और ये सारी वीडियो की गर्ज़ो गायत जो है वो यही है, परेशान होने की बात नहीं है। ये हिस्सा, ये जो पूरा का पूरा अमल है, ये मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। ये जो है ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। ये जो अमल है, ये जो मैंने अभी लिखा C4 फोटोसिंथेसिस, ये खास तरह के पौधों के मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। और यहाँ पर मेलेट बनता है और मेलेट जो है वो बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर होता है। खास तरह की ट्यूब्स होती हैं, नलकियां, बहुत बारीक बारीक नलकियां, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अजीब और गरीब नाम है, लगता है कि कोई हॉरर मूवी है, लेकिन बहरहाल ये प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। साइंटिस्ट ने यही नाम दिया। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे इल्ज़ाम ना दीजिएगा, मुझे दोषी ना ठहराइएगा। तो ये एक सेल है जो कि रेगुलर C4 फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल है। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है और ऑक्सीजन भी आ रही है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है पेप के जरिए। सही, वो पेप इस्तेमाल करते हुए और पेप कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में, याद रखिए कार्बोक्सिलेज एज जहां कहीं पर भी आ जाए वो एंजाइम होता है। पेप कार्बोक्सिलेज जो है उसके नतीजे में, याद रखिए रुबिस्को नहीं है, मैं बार बार इस वजह से याद दिला रहा हूं कि आप उसको रेगुलर केल्विन साइकिल से उलझा न दें। पेप कार्बोक्सिलेज, और ये मेसोफिल सेल है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ऑक्सैलो एसीटेट में तब्दील हो रही है, मेलेट बन रहा है। मेलेट बनने के बाद ये जो मेलेट है अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि ये बारीक बारीक नलके, वही हॉरर नेम वाले प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये अपने आप से इस मेसोफिल सेल से जुड़े हुए, ये जो मेलेट है इस मेसोफिल सेल से जुड़े हुए
बंडल शीत सेल में तब्दील है। मेरे ख्याल में एक पाइप बना दो बहुत काफी रहेगा आपको समझाने के लिए। तो ये मैलेट यहां ट्रांसफर होता है और इस गहराई में दबे हुए सेल यानी कि बंडल शीत सेल के अंदर ये मैलेट जाता है और जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पायरोवेट बनाता है। पायरोवेट जो है वो वापस सेल में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलर केल्विन साइकिल में या डार्क प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है और ये एक बार फिर ये जाती है और जाके ये पेप को बनाने में ये इस्तेमाल हो जाती है। और ये जो बंडल शीत सेल जो है इसके अंदर एक ऐसा माहौल होता है जहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं होते, लिहाजा फोटो रेस्पिरेशन का खतरा ही खत्म, झगड़ा ही खत्म कर दिया इसने। तो मेसोफिल सेल में C4 फोटोसिंथेसिस जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें जो नोट करने वाली बात है कि सारा का सारा पेप कार्बोक्सिलेज के जरिए ये अमल होता है, मैलेट बनता है, मैलेट बन के नीचे गया, नीचे जाके जो है रेगुलर केल्विन साइकिल अंजाम पाया बंडल शीत सेल के अंदर। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है, कोई वो नहीं है, तो लिहाजा रुबिस्को जो है वो एंजाइम काम करेगा और राइबोलोज बाइफॉस्फेट की मदद से ये आपकी शुगर्स बनेंगी, पीगैल बनेंगे, जिनको आगे चलकर मुख्तलिफ तरह की शुगर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा खुसूसी अमल है जिसके जरिए पौधे जो है वो फोटो रेस्पिरेशन के मसले पर काबू पाते हैं और इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी अमल को हमने C4 फोटोसिंथेसिस का नाम दिया है। और आप केल्विन साइकिल इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी तब्दील शुदा शक्ल है, मुकम्मल तौर पर दायरे तब्दील नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बन फिक्स हो रही है मीजोफिल के अंदर और इस 4 वाले मॉलिक्यूल ये ऑक्सैलोएसिटेट की बदौलत ये C4 फोटोसिंथेसिस अंजाम पा रहा है।